ایک صاحب نے سوال کیا فیصل بشیر لیا سے، مفتی صاحب کیا موبائل پر قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں اور کیا لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ موبائل پر رہنمائی فرمائیں۔ جی موبائل پر پڑھ سکتے ہیں، اس پر ہم پہلے کئی دفعہ میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اگر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، لیکن تھکے ہوئے کام سے آئیں یا ہمت نہیں ہو رہی، کوئی ایسی صورت ہے اور آپ لیٹ کے پڑھنا چاہتے ہیں تو بھائی اچھا ہے، نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے نیک بندوں کی اور عقل مند لوگوں کی جو صفات ہیں کہ وہ کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تو لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور موبائل میں جو تلاوت ہے قرآن کریم میں تو بہترین ذکر ہے، اس لیے بالکل کر سکتے ہیں۔ ایک سوال اسائنمنٹ کے حوالے سے کچھ دن پہلے کیا گیا تھا کہ کسی کو اسائنمنٹ یا تھیسس لکھ کر دینا، اس پہ میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا، لیکن بعد میں جب میں نے اس کو سنا تو اس میں مجھے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ذکر کرنی چاہیے تھی میں نے ذکر نہیں کی، تو میں آج یہ کلپ دوبارہ ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ اور ریکارڈ کروانے کا مقصد یہ کہ اس سے پہلے جب میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا تو اس کو منسوخ سمجھا جائے، تو یہ اصل اور صحیح فتویٰ ہے جو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ اس میں بات تقریباً صحیح تھی، لیکن کچھ شرائط کو میں پوری طرح واضح انداز میں بیان نہیں کر سکا تھا، اس لیے میں اس کو یہاں دوبارہ بیان کر رہا ہوں کہ کسی کو آپ تھیسس لکھ کر دیتے ہیں، کوئی اسائنمنٹ لکھ کر دیتے ہیں، تو عموماً یہ ہے کہ جب آپ کسی کو اسائنمنٹ یا تھیسس لکھ کر دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے یا یقینی طور پر یہ آپ کا ظن غالب ہے کہ بھائی جس کے لیے آپ اسائنمنٹ جس کو لکھ کر دے رہے ہیں اس پر از خود یہ لکھنا لازم نہیں تھا، بس اس کی یہ رسپانسبلٹی تھی کہ بھائی وہ اسائنمنٹ سبمٹ کروا دے، وہ کسی سے بھی لکھوائے۔ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے اور وہ آپ سے اسائنمنٹ لکھوا رہا ہے تو ایسی کوئی آرٹیکل لکھوا رہا ہے، تو ایسی صورت میں تو آپ بالکل لکھ کر دے سکتے ہیں، شرط یہ کہ جو مضمون آپ لکھ رہے ہیں اس کا کانٹینٹ جائز ہونا چاہیے، اس میں کوئی ناجائز کا ایلیمنٹ نہ ہو، تو آپ بالکل اس طرح کا مضمون یا آرٹیکل یا اسائنمنٹ کسی کو لکھ کر دے سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ایسا اسائنمنٹ آپ اس کو لکھ کر دے رہے ہیں جو اس پر خود لکھ کر دینا اس پر لازم تھا، بٹ وہ آپ سے لکھوا رہا ہے اور آگے وہ شو یہ کرے گا کہ یہ میں نے لکھ کر دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو اگر آپ دیکھیں اس میں دھوکے کا ایلیمنٹ ہے، اس میں آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں نا کہ آپ شو یہ کر رہے ہیں کہ یہ میں نے کیا ہے اور کام کسی اور نے کیا ہے، اور پھر اسی کی بیس پہ آپ ڈگری لیں گے، پھر اس ڈگری کی صلاحیت اہلیت آپ میں کتنی ہے، آپ کتنے ایلیجیبل ہیں کہ آپ وہ ڈگری لے سکیں، جبکہ آپ نے پریکٹیکلی کام کیا نہیں ہے، کسی اور سے کروایا ہے، تو یہ ایک طرح سے گناہ کے کام میں تعاون ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی کے کاموں میں تو ایک دوسرے کی مدد کرو لیکن گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، تو یہ ایک طرح سے دھوکہ دہی کے کام کے اندر آپ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اس سے جو کمائی آپ کو ملے گی ظاہر ہے کہ وہ بھی اس کے اندر بھی کراہت ہے، اس لیے کہ آپ ایک آدمی دھوکہ دے رہا ہے، آپ دھوکہ دینے کے معاملے میں اس کی مدد کر رہے ہیں اور اس مدد کی آپ اجرت لے رہے ہیں، اس کی آپ کمائی لے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی اس کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ کوئی آپ اچھا کام کر رہے ہیں یا کوئی۔ جامعۃ الرشید کا تو اس پر بہت واضح فتویٰ ہے کہ بھئی یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے، اور آپ کی جو آمدنی ہے وہ بھی ناجائز ہے۔ دارالعلوم کراچی کے حضرات نے کسی حد تک گنجائش دی ہے، لیکن وہ گنجائش بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ آمدنی آپ کی مکروہ تو ہے ہی ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، دھوکے کا ایلیمنٹ آ جانے کی وجہ سے اس میں کہیں نہ کہیں فساد اور خبث تو موجود ہے، اس لیے اس طرح کے کاموں کو اپنا پیشہ بنانا، اس کو ایک پروفیشن کے طور پہ ایڈاپٹ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہاں جو میں نے پہلا ایلیمنٹ آپ کو بتایا کہ ایسی کوئی صورت ہے جس میں آپ کو کنفرم پتہ ہے کہ یار یہ اس پہ اب خود لکھنا لازم نہیں تھا، یا آپ کو یقین ہے یا ظن غالب ہے، تو ایسی صورت میں آپ کوئی اسائنمنٹ یا تھیسس لکھ کر دیتے ہیں تو اس کی وہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ تفصیل سامنے ہونی چاہیے۔ آج کل بہت ساری ایسی ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں، لوگ ویب سائٹ بناتے ہیں کہ آپ آ کے اپنا ٹائٹل لکھتے ہیں، وہ آپ تھیسس لکھوا کر وہ آپ کو آگے دے دیتے ہیں، تو اس میں جو ویب سائٹ بنانے والے ہیں یا جو بھی ادارے بنانے والے ہیں ان کو یہ کیٹیگرائزیشن کرنی پڑے گی، یا اس کی تھوڑی ڈیٹیل میں جانا پڑے گا، ڈیپتھ میں جانا پڑے گا، تاکہ آپ کے سامنے صورتحال واضح ہو اور آپ کی جو آمدنی ہے وہ کراہت سے اور ہر قسم کی ناپاکی اور اس طرح کے ایلیمنٹ سے وہ پاک ہو۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو یہ کاروبار کرتا ہے، میں اس کو واٹس ایپ پہ کپڑوں کی ڈیزائن بھیجتا ہوں جو کہ اور کسی دکان کی ہوتی ہیں، وہ اس کے پیسے اس دکان کو اکاؤنٹ پر بھیج دیتا ہے، وہ مجھ سے اپنی کمائی رکھ کر مجھ پر بھیج دیتا ہے۔ واٹس ایپ پر کپڑوں کی ڈیزائن بھیجتا ہوں جو کہ کسی اور دکان کی ہوتی ہیں، وہ اس کے پیسے اس دکان کو اکاؤنٹ پر بھیج دیتا ہے، وہ مجھ سے اپنی کمائی رکھ کر مجھ پر بھیج دیتا ہے، ایسا کاروبار کرنا
جو مجھے سمجھ آ رہی ہے شاید وہی ڈراپ شپنگ کا میں اس سے پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں تفصیل سے کہ ڈراپ شپنگ کے کیا، یہ بھی بظاہر ایسا ہی ایلیمنٹ ہے کہ ایسا ہی مسئلہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کی پروڈکٹ کی تصویر لگا کے سیل کر رہے ہوتے ہیں، تو یا تو آپ اس سے خرید لیں، خریدنے کے بعد اپنی ملکیت اور پوزیشن میں لے لیں، پھر اس کو آگے سیل کریں، اور جب تک آپ نے اپنی ملکیت اور پوزیشن میں نہ لیا ہو آگے آپ اس سے وعدہ بے کریں، پرومس آف سیل کریں، کنفرم سیل اینڈ پرچیز کا کانٹریکٹ اس سے نہ کریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کمیشن ایجنٹ کے طور پہ اس کا کام کریں کہ ڈائریکٹ وہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے، وہ ڈیلیوری بھی ڈائریکٹ وہ دکان والا اس کو دے دیں، آپ بیچ میں کمیشن ایجنٹ کے طور پہ اپنا کمیشن لے لیں، اور اصل سیلر اور بائر وہ دونوں، تو یہ بھی جائز ہے۔